اب ہم 22 گھنٹے کی زندگی کو ڈیوائڈ کریں، یعنی ہم اس کو سیرت رسول سے کیسے ریلیونٹ کریں. اب ہم دیکھیں کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، مثال کے ہم یہاں سے لے لیں ارلی رائزنگ سے، مثال کے طور پر ہم صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، یا ہم صبح 8 بجے اٹھتے ہیں، یا ہم صبح 6 بجے اٹھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ صبح اٹھنے کی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کیسے اٹھے، کس وقت اٹھے؟ وہاں پر ہمیں وہ طریقہ حیات ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صبح اٹھتے تھے. صبح اٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ مثال کے طور پر آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کرتے تھے، نماز فجر ہم نے ادا کر لی. اس کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ سیکنڈ نمبر آپ مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، تو سیکنڈ نمبر پر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بیٹھتے تھے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے، لوگوں کو تعلیم دین فرماتے تھے. تو اب ہم اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ تعلیم دین کے لیے وقف کریں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر ایک، یعنی ایک عالم کی، ایک مولوی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ دین کو پھیلائے. اللہ کے رسول نے بات ارشاد فرمائی تھی، یعنی آخری حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے اگر تمہارے پاس ایک آیت کے برابر بھی بقدر پیغام ہو، اس کو لوگوں تک پہنچا دو. ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان کے پاس ایک آیت کے بقدر تو پیغام ہے، اور وہ اس کو پہنچا سکتا ہے، اور وہ اس مشن کو انجام دے سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر، اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے تعلیم و تربیت کے لیے جو وقت فارغ کیا، اس تعلیم و تربیت کے لیے ہم بھی لوگوں کو وہ وقت فارغ کریں. تب تو ہم اس وقت کو، اپنے اس 22 آورس کو یوز کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس 22 آورس کو یوز نہیں کر پا رہے ہیں، اس وقت کو ہم لایانی کاموں میں، سو کر، اپنے مشغلوں میں گھوم کر، یا مثال کے طور پر کوئی کھیل کود کر کے گزار رہے ہیں، تو پھر ہمارا وہ وقت جو ہم نے، اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس کا حساب و کتاب ہم کیا دیں گے؟ یہی بات، یہاں پر ہمارے ہاں وہ چیزیں لکھی جائیں گی. اب ہمیں اس طریقے سے اپنے پورے 22 گھنٹے زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس 22 گھنٹے کو فل کرنا ہے. یعنی ایک بلینک ہے، ایک خالی زندگی ہے، اس خالی زندگی کو سیرت رسول سے پر کرنا ہے، تاکہ نماز کے بعد کی جو زندگی ہے، مسجد کے بعد کی جو زندگی ہے، جو ہماری معاشرے میں گزر رہی ہے، جو خاندان میں گزر رہی ہے، جو گھر میں گزر رہی ہے، وہ سیرت رسول کی آئینہ دار بنے، وہ سیرت رسول کے نمونے کے مطابق گزرے، تاکہ ہم دنیا میں بھی اس مشن کو انجام دے سکیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں خیر امت کہا. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم خیر امت ہو اور بہتر امام، یعنی امت کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو. تو خیر امت بننے کے لیے ہم نے اپنی زندگی کے اس حصے کو بہت بنیادی طور پر یوٹیلائز کرنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، صحیح استعمال کرنا ہے. اب اس کے بعد ہم اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی پر، یعنی ریپلیکیشن کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ریپلائی کرتے ہیں. آپ نے جیسے گزارے، ہم ایسے گزارے، تو آپ دیکھیں گے دھیرے 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 زندگی کے ہر ایک شعبے میں آپ کو اللہ کے وسلم کی زندگی سے رہنمائی ملتی جائے گی، اور وہ زندگی آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سیرت کے مطابق گزرتی چلی جائے گی. لہٰذا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو 22 گھنٹے جو اب ہماری زندگی کے بچے ہیں، وہ روز قیامت ہم ان 22 گھنٹوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی جواب دہی اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا ہے، تو ہم کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عاجزانہ طور پر جواب دے سکیں. یہ تو ایک اسپیکٹرم ہوا، یعنی جو ہم اپنی شخصی زندگی میں اختیار کریں. یہاں پر معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، یعنی میں اپنی شخصی زندگی کو تو اس کے ذریعے سدھار سکتا ہوں، لیکن اس شخصی زندگی کو برابر کاؤنٹر کرتے ہی ہے اجتماعیت. یعنی میں آپ چاہوں کہ میں بہت نیک بن جاؤں، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں اپنی پوری زندگی کسی ایک کونے میں گزار دوں. مجھے مارکیٹ بھی جانا پڑے گا، شادی بھی کرنا پڑے گی، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کرنا پڑیں گے، ان سے گفتگو بھی کرنا پڑے گی، کوئی میرے ساتھ غلط طریقے سے پیش آئے گا تو وہ بھی مجھے. تو اب میں اپنی پوری زندگی کو دوسروں کے ساتھ بھی، انسان جو ہے، انسان کو ایک ایسا جانور نہیں ہے کہ جو اکیلے پوری زندگی، وہ تو سوشل اینیمل ہے، اس کے ساتھ ایک سوشل بیہیویئر رکھتا ہے. یعنی جیسے کہ جو فلسفی ہیں وہ کہتے ہیں سوشل اینیمل، ہیومن از سوشل اینیمل، جبکہ اسلام یہ نہیں کہتا ہے. اسلام تو انسان کو جو ہے ایک بڑا اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم مخلوق کہتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم مخلوق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوشل ہے، تمام لوگوں سے اس کے تعلقات ہوں. اب آپ کو ضرورت پیش آئے گی اس معاشرے کی جس میں آپ جا رہے ہیں. اب 22 گھنٹے آپ گھر میں نہیں بیٹھیں گے، اب آپ صبح اٹھ کر کے آفس جائیں گے. جب آپ آفس کے لیے گھر سے نکلیں گے تو آپ کے پڑوس میں بھی کچھ لوگ رہتے ہوں گے، آپ کے پاس گاڑی بھی ہوگی، آپ گاڑی بھی چلائیں گے، آپ روڈ کو بھی ٹریول کریں گے، آپ اس پہ کس طریقے سے زندگی گزاریں گے، آپ جو ہے کہیں پر اپنی گاڑی بھی پارک کریں گے، وہاں کس طریقے سے آپ اللہ کے رسول کی اخلاق پیش کریں گے. اللہ کے رسول نے اس کا بھی تعلیم فرمایا، آپ نے یہ بھی فرمایا اگر دیکھو تم جو ہے راستے پر مت بیٹھا کر،
یعنی جو گزرگاہ ہو اس پر جمگٹا لا کر مت بیٹھو، اور اگر بیٹھنا ہے فَأَتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر بیٹھنا ہے تو تم اس راستے کا حق ادا کرو۔ اب راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، یعنی کوئی جا رہا ہو اچھا کام تو اس کو اچھا کام بتاؤ، کوئی برا کام کر رہا ہو تو اس کو روک دو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اب یعنی آپ کا یعنی ہمارا جو پرسنل بیہیویئر ہے وہ متعلق ہے اپنے بچے کے ساتھ، وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے ساتھ دھندا کرنے والوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ جو لین دین ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اب وہاں پر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے دیکھنا ہو کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاد کرنے کے کیا قاعدے مقرر کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کرنے کے کیا قاعدے مقرر کیے، بچوں کی تعلیم کے لیے آپ نے کیا طریقہ اختیار فرمایا، بچوں کی تربیت کے لیے آپ نے کیا طریقہ اختیار فرمایا۔ آپ کے پاس اصحاب صفہ بھی تھے، ان کی تعلیم و تربیت کیسے کرتے تھے، آپ کے پاس چھوٹے بچے بھی تھے، حضرت انس بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ بچپنے سے آپ کے گھر میں رہے، اس طریقے سے اور بھی بے شمار بچے تھے جو آپ کے گھر میں تھے، جو آپ کی تربیت، آپ نے ان کی تربیت کی۔ تو آپ کو ان ڈائمنشنز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی ملی۔ اب اگر ہم ان رہنمائیوں کو اختیار کریں گے، ان زندگی کے ان مسائل کو اللہ کے رسول کے ان رہنمائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے حل کریں گے، تو وہ باقیہ زندگی بھی ہماری گویا کہ پوری دین بن جائے گی۔ اور اگر ہم نے اس طریقے کو اپنے طریقے سے ہینڈل کیا یا اس میں اللہ کے رسول کے علاوہ کسی غیر کی رہنمائی قبول کر لی، تو وہی زندگی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی، وہی وقت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا بن جائے گا جس کو ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو یہاں پر اب شخصی زندگی سے ہم نکل کر آتے ہیں اپنی سوشل لائف کی طرف، جس میں ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے ایک معاشرہ کریٹ کر دیا سیکنڈ نمبر پر، یعنی ہم نے ایک معاشرہ بنا دیا اچھے اچھے لوگوں کا، اچھے اس پوری بنیاد پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ پھر ہمیں اس معاشرے کے ساتھ، یہ معاشرہ پھر ایک دوسرے معاشرے کے ساتھ کولیبوریٹ کرے۔ ظاہر بات ہے ہمارا معاشرہ ایک اسلام پسند لوگوں کا معاشرہ، دین سے محبت کرنے والوں کا معاشرہ ہے، اس کے مقابل ہوگا یعنی ہمارے اللہ کے نافرمانوں کا معاشرہ، کافروں کا معاشرہ، اللہ کو ناپسند کرنے والوں کا معاشرہ۔ تو اب یہ معاشرہ بحیثیت اللہ والوں کے ہونے کے نتیجے میں یہ معاشرہ ٹوٹل ان لوگوں کو ایک دائی بن جائے گا، ایک اپنے آپ ایک مشن اس کا شروع ہو جائے گا۔ تو اب ہم اس گویا کہ ایک معاشرہ دوسرے معاشرے کو، پھر دو معاشرے دو معاشروں کو، اس طریقے سے ایک شہر دوسرے شہر کو، دو شہر تیسرے چار شہروں کو، اور اس طریقے سے یہ جو یعنی دین ہے یہ اپنی بستی اپنے گھر سے نکل کے ایک آفاقی نظام، ایک یونیورسل اس کا اسپیکٹرم ہو جائے گا، یعنی ایک باؤنڈری سے نکل کر یہ دین پھر مختلف ممالک اور یہاں تک کہ پوری دنیا تک پھیل جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ نظریہ سیرت رسول کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام انسانوں کو ایک گویا کہ کنبے میں اور ایک انسانیت میں سمیٹ دیتی ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے درمیان آپسی جو بڑائی اور چھوٹائی ہے وہ قبیلوں اور کنبوں کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی جب ایک یونیورسل اللہ تعالیٰ برادرہڈ اور یونیورسل پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ پہ عالم انسانیت قائم کرتا ہے، تو اس میں جو بنیاد ہوتی ہے کسی کے اونچے و نیچے ہونے کی، وہ تقوی کی بنیاد۔ اب یہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے صرف ایک انٹروڈکٹلی یعنی ایک انٹروڈکشن پیش کر رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ہم کن کن احوال سے اور کن کن ڈائمنشنز میں ہمیں سیکھنا ہے، اور کون سا ڈائمنشن ایسا ہے کہ جس ڈائمنشن میں ہمیں جا کر اس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈائمنشنز ہیں اس میں کون سا ڈائمنشن ایسا ہوتا ہے جو جا کر پھر معاشرے کے لیے چیلنج پیش کرتا ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، یعنی آپ اپنی عبادت کا کام کرتے رہیے، اس سے ہمارے جو یعنی برادران وطن ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں ہے، آپ کی نماز پڑھنے سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ شراب بند ہو جانا چاہیے، زنا کا جو کاروبار ہے وہ بند ہو جانا چاہیے، جوئے کا جو کاروبار ہے وہ بند ہو جانا چاہیے، جو معاشی نابرابری کا جو پروگرام ہے وہ بند ہو جانا چاہیے، استحصال جو ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر وہ بند ہو جانا چاہیے، ظلم بند ہو جانا چاہیے، فساد بند ہو جانا چاہیے، دنیا کے اندر جو انفلیشن آ رہا ہے اس کو جو ہے کانکور کرنا چاہیے، دنیا کے اندر جو حالات انتہائی بدتر ہونا اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جب آپ یہ آواز اٹھاتے ہیں اور سیرت رسول سے ہم اس کی رہنمائی لیتے ہیں تو پھر لوگ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہاں پر اسلام جو ہے ایک یونیورسل قانون بن جاتا ہے، تمام انسانیت کے لیے ایک قانون بن جاتا ہے، اور پھر وہ تمام انسانوں کے حقوق کو، تمام انسانوں ایک مسلمان کے نہیں، تمام انسانوں کے حقوق کو پھر اسلام کیا کرتا ہے، پھر وہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر وہ مسلمان کو بھی کسی پر ظلم کرنے
کو رواداری نہیں کرتا، پھر وہ کسی ظالم کا ہاتھ پکڑ لیتا. تو یہ جو اللہ کے رسول کی سیرت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا وہ دور یعنی وہ چیز پیش کر دی کہ پھر اسلام تمام انسانیوں کا محافظ بن گیا. اس تک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مطالعہ کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچنا ہے، اور اپنے معاشرے میں اپنے یعنی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے مسلمانوں کو اس اسپیکٹرم کو سمجھانا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا وہ اسپیکٹرم بھی یاد رکھو کہ یہ اسلام پھر تمام انسانوں کی محافظت کا سامان فراہم کرنے لگ جائے. ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی بچی کے ساتھ جو ہے مطلب زیادتی کر دی جائے اور وہ معاملہ غیروں کا ہو. نہیں، وہ سب ہمارا، یہ آپ جو ہے یعنی یہ ذمہ داری امت مسلمہ ہونے کی وجہ سے ہم پر عائد ہوتی ہے. کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے دنیا کسی خطے میں یا آپ کے محلے میں، آپ کے معاشرے میں کہیں بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ دار آپ یعنی مسلمان فرد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے سراپا خیر ہے،